महमूद अहमद एक मूवमेंट का नाम है, एक तहरीक का नाम है, और एक ऐसी क़ियादत आ गई जो लोग आज भी याद करते हैं, और उसके पीछे सबसे बड़ा जहन महमूद अहमद का था। महमूद अहमद नाम है मुफक्किर कौम मिल्लत का। अगर महमूद अहमद साहब अगर कमरुल इस्लाम साहब के साथ नहीं रह के मेरे वालिद के साथ रहते तो मेरे वालिद शायद एमएलए पहली बार ही जीत जाते और अब तक जो है अलग मंजर होता। मेरे वालिद मोहतरम ने बड़ी जद्दोजहद की इस क़यादत को बनाने में, और वो मिल्लत की तय बड़े बेचैन रहा करते थे कि भाई किस तरह से इस कौम को जगाया जाए। कभी भी उन्होंने अपनी काबिलियत को, अपनी सलाहियत को और अपने जो उनका मुतालिया था उसको कभी भी उन्होंने कमरुल इस्लाम पर हावी होने नहीं दिया, बल्कि कमरुल इस्लाम को एक कायद की हैसियत से उन्हें आगे किया। मरहूम कमरुल इस्लाम साहब का पहला इलेक्शन लोग जब याद करते हैं तो ऐसा कोई शख्स नहीं है जो कमरुल इस्लाम साहब के साथ साथ मरहूम महमूद साहब का जिक्र ना करता हो। सबसे पहला बड़ा काम गुलबर्गा शहर में हुआ है, वो घरों को रेगुलराइज करने का काम हुआ है। मैं उनका खून होने की हैसियत से हमेशा इस बात की फिक्र करता रहा हूं कि इस शहर की जो क़यादत है वो गुम ना होने पाए। महमूद अहमद गुलबर्गा की सियासत का वो नाम जिसने ईसार कुर्बानी को अपना शेवा बनाया। महमूद अहमद वो नाम जिसने खुद को कभी मनवाने की कोशिश नहीं की। महमूद अहमद वो नाम जिसने खुद को लीडर साबित करने के बजाय अपने रहबर, अपने रहनुमा कमरुल इस्लाम को आगे बढ़ाने की तगोदू की जुस्तजू की। महमूद अहमद जिन्होंने कमरुल इस्लाम को अपना अमीर, अपना कायद, अपना लीडर तस्लीम किया और ताउम्र उसकी पासदारी की। महमूद अहमद साहब को आज गुजरे 15 बरस बीत चुके हैं, लेकिन आज भी महमूद अहमद साहब अपने अखलाक, अपने किरदार, अपने कामों की वजह से गुलबर्गा के अवाम के दिलों में जिंदा हैं। मरहूम के फर्जंद इंजीनियर अफजाल महमूद भी अपने वालिद के नाम को जिंदा रखने की हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं। इसी मिशन के तहत अफजाल महमूद ने अल कुरैश फंक्शन हॉल में अपने वालिद मोहतरम की याद में डॉक्टर असलम सईद की सदारत में एक जलसे का इनेकाद किया। जलसे में मुकर्रिरीन ने महमूद अहमद साहब को ईसार कुर्बानी का पैकर करार दिया। उन्होंने हमें बताया कि इस्लामियत क्या चीज़ है, इत्तेहाद क्या चीज़ है, मोहब्बत क्या चीज़ है, अखवत क्या चीज़ है। जब यही वो 4 नौजवान थे, एक मेरा भाई खालिद सईद, दूसरा महमूद अहमद और तीसरा बदर साहब, और यही वजह है कि एक सियासत में उभरी कि कमरुल इस्लाम सिर्फ 4 या 600 वोट से जीतता है, और उसके बाद तो खैर सियासत बदलती है, हर वक्त बदलता है, और एक ऐसी क़ियादत आ गई जो लोग आज भी याद करते हैं, और उसके पीछे सबसे बड़ा जहन महमूद अहमद का था। माना कि महमूद अहमद ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन यही तो खूबी है किसी को कायद बनाना। कायद बनाना तो आसान नहीं है, कुर्बानी देना जब कोई दूसरा कायद बनता है। वो कमरुल इस्लाम साहब के निहायत करीबी और बाएतमाद रफ़ीक रहे। हालांकि वो खुद एक मुदब्बिर थे, दानिश्वर थे, बाअसर ज़िम्मेदार मिली कायद की हैसियत से उभरे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने आप को कमरुल इस्लाम से आगे नहीं किया। ये बहुत अहम बात है कि कमरुल इस्लाम को उन्होंने कायद तस्लीम किया तो ज़िंदगी भर उन्होंने उनको कायद तस्लीम किया, उनसे कभी आगे नहीं बढ़े। आज की सियासत में यही फ़र्क है कि कारकुन जो है कायद से आगे बढ़ जाते हैं। आज का जो फ़र्क तो देखिए आप, कमरुल इस्लाम साहब बेहतरीन मुखर्रिर थे, लेकिन उनकी हमेशा ये कोशिश होती थी कि उनकी तकरीर कमरुल इस्लाम से ज़्यादा अच्छी ना हो। ये बहुत दौलत की कुर्बानी तो हर कोई देता है, लेकिन इस तरह की कुर्बानी महमूद अहमद ही ने दी है। कभी भी उन्होंने अपनी काबिलियत को, अपनी सलाहियत को और अपने जो उनका मुतालिया था उसको कभी भी उन्होंने कमरुल इस्लाम पर हावी होने नहीं दिया, बल्कि कमरुल इस्लाम को एक कायद की हैसियत से उन्हें आगे किया। आज बातें बहुत होती हैं, लोग कायद बनने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं, एमएलए बनने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन इस तरह की खूबियां होना बहुत ज़रूरी है। एक ही लफ्ज़ कहूँगा कि महमूद अहमद नाम है मुफक्किर कौम मिल्लत का।
ان کے ذکر میں، کیونکہ میں ایک نوجوان تھا، ان سے وابستگی ہماری نہیں تھی، یہ بولا کرتے تھے کہ بہت ہی اچھے مقرر تھے، اپنے تقاریر میں بہت ہی سنجیدہ طور پر ملی درد کو سامنے پیش کیا کرتے تھے، ملی مسائل کو بڑے اچھے انداز میں عوام کے بیچ میں اور اچھے اچھے مختلف پلیٹ فارمز میں پریزنٹ کیا کرتے تھے۔ آج یہاں پہ بہت سی گفتگو یہاں پہ ہوئی، اسپورٹس مین تھے، ایجوکیشنسٹ تھے، ایجوکیشن کے اوپر ان کا بہت انٹرسٹ تھا، تصوف کے معاملے میں ان کی دلچسپی تھی۔ قمر اسلام صاحب کینڈیڈیٹ بنتے ہیں اور محمود احمد صاحب جیسے باصلاحیت لوگ، جن کی صلاحیت مجھے آج جو سنا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اگر وہ دوسرے سیاسی جماعت میں اگر کسی لیڈر کے پیچھے اگر رہتے تو شاید بہت زیادہ سیاسی طور پر حاصل کرتے تھے، مگر یہ جو ملی فکر اور جذبہ کہ قوم سے ایک لیڈر قائد ابھر کے آئے، اس چیز کے لیے ان کی قربانی۔ مقررین نے اس اجلاس میں محمود احمد صاحب کی ہمہ جہت خوبیوں پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے محمود احمد کو علامہ اقبال سے متاثر ایک ویژنری ملی لیڈر قرار دیا، ایک تحریک قرار دیا۔ میرے اور ان کے درمیان مسائل پر، تہذیب پر، ادب پر، فلسفے پر بہت زیادہ گفتگو ہوتی تھی۔ ہم بہت مختلف زاویہ نگاہ سے بات کرتے تھے اور وہ ملت کی تئیں بڑے بے چین رہا کرتے تھے کہ بھئی کس طرح سے اس قوم کو جگایا جائے۔ کہ محمود صاحب کے پاس اقبال، علامہ اقبال کو وہ بڑے ہی عرقریزی سے پڑھا کرتے تھے اور اقبال کی فلسفی سے بھی بہت اچھے طور پر واقف تھے، نہ صرف واقف تھے بلکہ متاثر بھی تھے وہ۔ اسی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کے یہاں رفتہ 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 سوچ و فکر کے دھارے بہت زیادہ کھلنے لگے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب آدمی بہت پڑھتا ہے اور بہت سوچتا ہے تو جذباتی بہت کم ہوتا ہے اور اپنے ذہن سے بہت زیادہ کام لیتا ہے۔ تو محمود صاحب کو کبھی میں جذباتی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ محمود احمد ایک موومنٹ کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، اور ان کے رفقا، ان کے دوست احباب بہت لمبی بڑی لسٹ ہے، جس میں خالد سعید ہے، مٹاور ہے، میں خود بھی ہوں، اور ڈاکٹر اسلم شہید صاحب بھی ہیں، اور بہت سے احباب بھی ہیں۔ محمود احمد صاحب ایک پی یو سی کے اسٹوڈنٹ تھے، وہاں سے انہوں نے اپنی سیاسی کارکردگی شروع کی اور نئے آنے والے نوجوانوں کو ساتھ لیا، اور آفرین ہے شہر کے نوجوانوں پر اس وقت ان کی تحریک کو سمجھا اور ساتھ دیا، اور ایک ایسی سیاسی شخصیت بھی تیار کی کہ ہندوستان بھر میں مشہور بھی ہوئی وہ۔ محمود احمد کو گلبرگہ کا پہلا مسلم میئر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ وہ شاید پوری ریاست کرناٹکا کے پہلے مسلم میئر تھے۔ میئر کے طور پر بھی انہوں نے عوام کے درمیان اپنی چھاپ چھوڑی، کئی ایک کارنامے انجام دیے جو آگے جا کر ملت کے لیے ایک اثاثہ ثابت ہوئے۔ مقررین نے کہا کہ دور طالب علمی سے ہی محمود احمد ایک جہد کار تھے۔ جب ہم کارپوریشن میں چلے گئے 1984 میں، تو اس وقت کچھ کارنامے محمود احمد کے ایسے رہے جو ہم ساتھ دیے کمیٹی میں، وہ مشاورت کے بعد سب سے پہلا بڑا کام گلبرگہ شہر میں ہوا ہے، وہ گھروں کو ریگولرائز کرنے کا کام ہوا ہے۔ آج تک کوئی مائی کا لال ریگولرائز نہیں کرا، کوئی حکومت ریگولرائز نہیں کی، وہ ہم نے کیے۔ اور دلی کی کانفرنس میں میں، محمود احمد، منیس علی، سہروردی جا کر وہاں یہ بات اٹھا کے کر کے دلی کی کانفرنس، 3 روزہ کانفرنس میں یہ باتیں اٹھا کر یہاں کے عوام کو سہولتیں دیے، تو اس وقت ایک ریزولوشن کر کے کرا کے گورنمنٹ کو بھیجا گیا۔ اس کے بعد سے تمام کے مکانات ریگولرائز ہوئے، وہ آج اپنے اپنے مکانوں پہ مالی کے مکان بن کے رہ گئے ہیں۔ اور ایس بی کالج میں محمود احمد صاحب نے، یہ بات بہت اہم ہے،
اس میں شراکت داری کی جا رہی ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر مسلمان اسٹوڈنٹس طلباء کے ساتھ بہت نازیبا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ محمود احمد نے آگے بڑھ کر اس کے خلاف ایک ماحول بنایا اور مینجمنٹ کو مجبور کیا کہ وہ مائنورٹی مسلم اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی مساویانہ برتاؤ کریں۔ ایک ہی لفظ کہوں گا کہ محمود احمد نام ہے مفکر قوم و ملت کا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ جو درد قوم کا ملت کا لے کر وہ چلے تھے اور آخر سانس تک اسے نبھایا، اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے، آنے والی نسلوں میں وہی جذبہ محمود عطا کرے۔ جلسے کے محتمم محمود احمد صاحب کے فرزند افضال محمود نے بھی اپنے والد کے مشن کو آگے لے جانے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ گلبرگہ میں مسلم قیادت کو بنانے میں جو کردار ان کے والد محترم نے ادا کیا تھا، اسی طرح وہ بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے والد صاحب کے ساتھ میرے بہت ہی اچھے اور ایک معنوں میں دوستانہ تعلقات تھے۔ وہ میرے ساتھ میں کئی سارے باتیں اظہار کرتے تھے، شیئر کرتے تھے۔ تو وہ ان کی ایک خواہش تھی جو انہوں نے میرے سامنے ایک بار اظہار کی تھی کہ میرے نام کے ساتھ اگر محمود جڑ جائے تو کیسا رہے گا۔ تو اسی کو ذہن میں رکھ کر میں نے اپنے نام کے ساتھ محمود جوڑا، اور ان کی شخصیت سے میں ہمیشہ سے متاثر رہا ہوں۔ وہ میرے لیے ایک آئیڈیل ہمیشہ رہے ہیں، اور ان کے خدمات ہمیشہ میرے سامنے میرے لیے مثال راہ ہیں۔ میں ان کا خون ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ اس بات کی فکر کرتا رہا ہوں کہ اس شہر کی جو قیادت ہے وہ گم نہ ہونے پائے۔ میرے والد محترم نے بڑی جدوجہد کی اس قیادت کو بنانے میں۔ مقررین نے کہا کہ گلبرگہ کے موجودہ سیاسی حالات ایک بار پھر 1978 کی طرح ایک چوراہے پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ایک نئے قمر الاسلام اور ایک نئے محمود احمد کو میدان میں آنا ہوگا اور اس خلا کو پر کرنا ہوگا۔ بیورو رپورٹ، ہند کرونیکل، گلبرگہ۔